ملتان میں جا کر جس مقام پر آپ نے ڈیرا لگایا وہ وہاں کے راجا کے اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ تھی۔ اس راجا کے خدام نے دیکھا کہ ایک فقیر آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ شام سے پہلے ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے راجا کے اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ ہے، آپ یہاں پہ ڈیرا نہ لگائیں، یہاں سے اٹھیں۔ جب انہوں نے بار بار اصرار کیا، آپ یہ کہہ کر اٹھے کہ پھر یہاں پہ اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ جب شام کو اس راجا کے خدام نے آ کر اس کے اونٹوں کو بٹھایا، صبح کو اٹھانے لگے، اٹھے نہیں، پھر بیٹھے ہی رہے۔ اب انہوں نے لاکھوں جتن کی، یہ کوششیں کی، مگر اللہ کے مقبول کی زبان سے جب کوئی کلمہ نکلتا ہے تو وہ تقدیر خدا بن جاتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب یہ اسی فقیر کی بد دعا کا اثر ہے، اور اسی جگہ کے قریب ان کے مندر بھی تھے جن میں آ کر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کئی من تیل رات کو ان مندروں میں چراغوں میں جل جاتا تھا، اور ساتھ ہی وہ آنا ساگر تالاب بھی تھا جس سے آپ وضو کے لیے پانی بھی لیتے تھے۔ جب ان کے اونٹ نہیں اٹھے تو انہوں نے کہا یہ اس فقیر کی بد دعا ہے، اور وہ گئے، جا کر حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں معافی مانگی اور اصرار کیا کہ اجازت دیں یہ اونٹ اٹھے۔ آپ کی دعا سے وہ اونٹ اٹھے۔ پھر کچھ دیر تک سلسلہ چلتا رہا۔ پانچوں وقت کی اذان بھی ہوتی، نماز بھی با جماعت ہوتی۔ اب راجا کے پاس اس کے خدام نے یہ شکایت کی یاد کی کہ یہ کیسا فقیر آیا مسلمانوں کا کہ ہماری عبادت گاہوں کے قریب یہ اذان بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھاتا ہے، تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ راجا نے حکم بھجوایا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، اور اس حکم کے ساتھ ساتھ کہا کہ انہیں تالاب سے پانی نہ بھرنے دیں۔ انہی میں سے ایک شخص آپ کے قریب تھا، آپ نے بھیجا کہ یہ ایک لوٹا پانی کا بھر کے لے آئیں، پھر چلو بعد میں نہیں دیں گے تو نہ صحیح۔ جب اس نے جا کر ایک لوٹا بھرا تو اس تالاب اور حوض کا پورا پانی اس ایک لوٹے میں جمع ہو گیا، ساری خشکی چھا گئی۔ اور اب بطور مثال بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ یہ آپ کی اس عظیم کرامت کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پورا حوض، پورا تالاب، وہ پورا ان کا دریا آپ کے ایک لوٹے میں آ گیا تو وہ معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ نے پھر وہ پانی اس تالاب میں گروایا تو وہ پہلے کی طرح جاری و ساری ہو گیا۔ آپ اس انداز میں دین کی تبلیغ ابھی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کوئی جادوگر ہے، اس کا مقابلہ کسی جادو کے ذریعے سے کرایا جائے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار یہی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، معجزات دیکھتے، پھر جب سمجھ نہ آتی تو کہتے یہ ان کے جادو کا کمال ہے۔ اس نے بھی اجے پال جوگی، جو اس وقت بہت بڑا جادوگر تھا ان کا، بھاری رقم خرچ کر کے اس کو بلوایا۔ اس نے آ کر حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمہ کے سامنے اپنے جادو کے کمالات دکھانا شروع کیے، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ کی، وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکا۔ بالآخر اس نے اپنا کمال دکھانے کے لیے ہرن کی کھال بچھائی، اس پہ بیٹھا اور جادو کے ذریعے اس نے پرواز کرنا شروع کی۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جوتے فضا میں پھینکے اور وہ اس کے سر پہ لگنا شروع ہوئے۔ وہ مجبور ہو کے آپ کے قدموں میں زمین پر گرا۔ فرمایا تم اپنے جادو کے علم پہ ناز کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے آقا کے غلام کے سامنے اپنی عظمت ظاہر کرنا چاہتے ہو، تمہارے جادو کے جواب کے لیے تو ہمارے جوتے ہی کافی ہیں۔ اور جب وہ آپ کے قدموں میں آیا، معافی بھی مانگی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب اس کے کارندے اس طرح جس کو وہ عظیم بنا کے مقابلے کے لیے بھیجتا، آپ کی نظر کے کمال سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔
اور یہ غیروں نے بھی مانا کہ سرکار کی اولاد ہونے کے اعتبار سے اللہ کریم نے جو آپ کو حسن و جمال دیا تھا، کئی لوگ تو محض آپ کی صورت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تاجدار بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہندوستان میں آ کے ڈیرا بھی لگایا اور دین اسلام کی تبلیغ بھی کی، اور جس حجرہ میں آپ کا مزار ہے اسی حجرہ میں آپ کا وصال ہوا۔ 90 سال کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا، اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو جبین مقدسہ پر، پیشانی پر یہ عبارت ظاہر ہوتی ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چل بسا ہے۔